اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ موضوع گفتگو ہے حجت خدا کی مددگار خواتین۔ بتلایا یہ گیا کہ آپ میں سے کافی ایسی ہیں جو مزاد سیزہ پڑھتی ہیں، ایسے ہی ہے؟ کتنے لوگ؟ کافی؟ سب؟ کم تعداد ہے؟ نہیں، اچھی تعداد ہے الحمدللہ۔ تو اچھا، پڑھتی ہوں نہیں پڑھتی ہوں، سب کے لیے یہ والا موضوع ایک انتہائی اہم ہے، یہ ذہن میں رہے۔ جی، تو یہ موضوع بہت اہم ہے۔ موضوع کیا ہے؟ حجت خدا کی مددگار خواتین۔ دیکھیں، ایک اس لیکچر میں بہت ساری چیزیں نہیں بیان ہو سکتی، لیکن کوشش ہوگی اشارہ ہو اس اعتبار سے کہ اگر اس موضوع پہ آپ کو اشرہ بھی پڑھنا پڑے تو آپ کے پاس میٹر ہو، یعنی ایک حد تک اشارہ ہو جائے گا، کچھ خواتین کا ذکر ہو جائے گا۔ بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے یہ۔ دیکھا جائے حجت خدا کی مددگار خواتین، تو اس کا مطلب ہر امام کے دور میں جو خواتین رہی ہیں وہ شامل ہو جائیں گی، یعنی 14 معصومین کا حوالے سے جو اس دور میں خواتین کا کردار رہا۔ اور اتنا مشکل موضوع بھی نہیں ہے اس اعتبار سے، صرف ان کے نام پہلے سامنے آئیں، اس کے بعد ان کی ہسٹری پڑھ لی جائے، ایک حد تک اس کو اپنے انداز میں بیان کیا جائے۔ اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، کیسے بیان کیا جائے؟ بھائی کوئی ایسی کوئی خاتون ہے جو ہم نے پہلے اصحاب کے اوپر گفتگو کی تھی، اگر کسی کو یاد ہو تو اس میں یہ ہے معاملہ کہ کیوں ہم ان پہ کیوں ذکر کر رہے ہیں، ان کا خواتین کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، ایسی خواتین، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی تعریف اہل بیت علیہ السلام نے کی، یا ان کی زندگی ایسی گزری کہ اپنے وقت کی حجت کی مددگار رہی ہے۔ تو وہ کردار جب ہم پڑھیں گے یا بیان کریں گے تو اپنے امام وقت کی نصرت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اچھا، صرف 12 امام 14 معصومین نہیں، اس سے پہلے بھی چلے جائیں۔ حجت خدا کی مددگار خواتین تو انبیاء علیہ السلام کے دور میں جو خواتین آئیں ان کا ذکر بھی آ جائے گا۔ تو بہت بڑا موضوع ہے یہ، ٹھیک۔ حتیٰ کچھ کا ہم ایک دفعہ درس میں ذکر کر چکے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ، امام کی حدیث ہم نے ذکر کی تھی کہ 10 ایسی خواتین ہیں جو گزشتہ دور میں سے ہیں اور انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور 12ویں امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ ان کے نام بھی بیان، یعنی 10 ایسی خواتین گزشتہ دور میں گزر چکی۔ میں ان کا ذکر دوبارہ نہیں کروں گا، چند کا میں نے کر دیا تھا۔ ان میں سے صابانہ الماشطہ، کب کی ہیں صابانہ الماشطہ؟ صاد بے الف نون ہے، صابانہ الماشطہ، کنگھی کیا کرتی تھی، تزیین و آرائش کرتی تھی۔ فرعون کے دور کی ہیں، فرعون کی بچیوں کی تزیین و آرائش کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور انہیں باقاعدہ پوری روایت میں پیش کر چکا مختلف جگہیں۔ معراج میں سرکار جب جا رہے تھے تو خوشبو محسوس کی، جناب جبرائیل سے پوچھا یہ کس کی خوشبو ہے؟ کہا یہ ان کی خوشبو ہے جو حجت خدا کی محبت میں جنہیں قتل کیا گیا تھا۔ کون؟ صابانہ الماشطہ اور ان کے بچوں کو قتل کیا گیا، جلا دیا گیا۔ وہ جلانے کے بعد جو راکھ تھی جس جگہ جلائی گئی وہاں کی خوشبو آ رہی ہے۔ کائنات کے نبی نے پوچھا یہ کس کی خوشبو ہے؟ تو جناب جبرائیل نے بیان کیا کہ فرعون کے دور میں فرعون نے جس خاتون کو قتل کیا تھا یہ صابانہ الماشطہ اور ان کے بچوں کی جلی ہوئی راکھ کی خوشبو ہے، قیامت تک آتی رہے گی۔ چھٹے امام کہتے ہیں پروردگار انہیں زندہ کرے گا اور 12ویں امام کے لشکر میں شامل کرے گا۔ کب کی؟ فرعون کے دور کی حجت خدا کی مددگار خواتین۔ کیا ان کا کردار تھا؟ جناب حزقیل کی زوجہ تھی، وہ ہسٹری ایک حد تک میں نے پہلے بیان کر دی، اسی ریپیٹ نہیں کروں گا، صرف نام اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ یہ نام ہی لکھ لیں گے تو آپ کو مختلف کتابوں میں کی ڈیٹیل مل جائے گی، پہلے کے کچھ لیکچر سن لیں گے تو مل جائے گی، ٹھیک۔ اس کے علاوہ ایک خاتون کا اور ذکر کیا تھا، انہی میں سے ہم نے ذکر کیا تھا ام سعید الاحمسیہ۔ ان کا کیا کردار تھا؟ یہ کوفہ سے آیا کرتی تھی چھٹے امام کی بارگاہ میں، درس سیکھا کرتی تھی، درس پڑھا کرتی تھی، احادیث لینے کے بعد
کوفہ میں جا کے بیان کرتی تھی، خواتین کو درس دیا کرتی تھی. ان کے حوالے سے چھٹے امام نے کہا اس دنیا سے بظاہر رخصت ہو گئی لیکن اللہ اٹھائے گا اور 12ویں امام کے لشکر میں شامل فرمائے گا. 50 ایسی خواتین ہیں جو 12ویں امام کے لشکر میں شامل ہوں گی. جی ام سعید ان کا کنیت نام یہی ہے الاحمسیہ. یہ شامل ہے. ان کا کیا کردار تھا؟ ثواب الاعمال عقاب الاعمال میں حدیث میں نے ذکر کی، ہم نے بیان کی تھی ثواب الاعمال عقاب الاعمال سے حدیث کہ چھٹے امام کی خدمت میں جب آئی تھی تو امام نے سوال کیا تھا کہ کہاں جانا چاہ رہی ہیں، تو کہا شہداء کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہ رہی ہوں. تو امام نے کہا سید الشہداء کی قبر کی زیارت نہیں کرتی آپ؟ سید الشہداء کون؟ کہا ابا عبداللہ الحسین. کہا میں خاتون ہوں، کر سکتی ہوں؟ تو امام نے کہا آپ جیسی با کردار با عفت خاتون ہو تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کو جائے، پروردگار عظیم اجر عطا کرے گا. ام سعید الاحمسیہ ان کا ہم نے کچھ حد تک ذکر کیا تھا. جناب حبابہ الوالبیہ ذکر کر چکا ہوں میں. یہ وہ خاتون جن کو امام نے کہا کہ زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ امام امر و زمان کے لشکر میں شامل کیا جائے گا. کیا نام ہے؟ حبابہ الوالبیہ، یمن کی رہنے والی تھی والبیہ. ان کا کیا کردار ہے؟ کچھ بیان کریں. امامت کی دلیل، جزاکم اللہ خیر. امامت کی دلیل لینے آئی تھی کس کے پاس؟ مولا کائنات کے پاس. طویل عمر پائی ہے انہوں نے. امامت کی دلیل کیا ہے مولا؟ تو امام علیہ السلام نے ایک پتھر کی جانب اشارہ کیا، اٹھا کے لائیے. پتھر لے کے آئیں، امام نے پتھر ہاتھ میں لیا، مٹھی بند کی. اب جو مٹھی کھولی تو پتھر پہ لکھا تھا نبی کے بعد پہلے علی علیہ السلام امام ہے. اس پتھر پہ لکھا تھا مولا کائنات کا نام. تو کہا بس اب آپ یہ جان لیجئے جو کوئی امامت کا دعویٰ کرے نا اس کے پاس یہ پتھر لے آئیے گا، اگر ایسا ہی مہر امامت نصب ہو جائے تو وہی وقت کا امام ہوگا. یمن کی سرزمین پہ چلی گئیں، وہ پتھر دکھاتی، لوگوں کو درس دیتی، تدریس کرتی، پڑھاتی، بتاتی کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں جن کی حوالے سے کائنات کے نبی وصیت کر کے گئے، مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کر کے گئے. یہ دیکھو مولا وہ ہیں جن کے پاس نبی کی صفت ہے. نبی کی صفت کیا ہے؟ کائنات کے نبی کے لیے پتھر موم بن جاتا تھا، ان کے وصی کے لیے پتھر موم بن گئے. دیکھو علی علیہ السلام کی مہر امامت نصب ہے. مولا کائنات کی شہادت ہوئی، امام حسن کے پاس آئیں. امام حسن علیہ السلام نے بھی ایسے ہی پتھر پہ اپنی مہر امامت نصب کر دی. پھر امام حسین کے پاس آئیں، پھر چوتھے امام کے پاس آئیں، رکوع کے عالم میں چوتھے امام، اور عبادت کر رہے ہیں. 113 سال کی عمر ہو چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں، جسم کانپ رہا ہے، راشا ہے. چوتھے امام رکوع کے عالم میں اشارہ کیا، کہتی ہیں عادہ الیہ شبابی. امام نے رکوع کے عالم میں اشارہ کیا، میری جوانی پلٹ آئی. ایک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ امام کے ایک اشارے سے جوانی پلٹ گئی. 113 سال سے. اب میں پوری روایت جلدی پیش کر دے رہا ہوں تاکہ ایک حد تک سینیریو معلوم ہو جائے. اس کے حوالے سے آپ کو کمال الدین تمام النعمہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس میں جا کے رجوع کر سکتے ہیں. اردو میں کتاب ہے، وہاں پہ بھی یہ روایت لکھی ہے اور مختلف جگہ مختلف انداز سے روایت لکھی ہے. حبابہ الوالبیہ ان کے حوالے سے چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام کے دور تک زندہ رہی ہیں. آٹھویں امام کے پاس آئی ہیں. اب اس کے بعد آٹھویں امام نے یہ جو امامت کی دلیل لینے آئی تھی، آٹھویں امام نے بھی مہر امامت نصب کی. اس کے کچھ عرصے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی. آٹھویں امام نے نماز جنازہ پڑھائی ہے اور امام نے کہا کہ میرے جد علی علیہ السلام نے تمہیں خوشخبری دی تھی کہ میرا بیٹا علی ابن موسیٰ الرضا تمہاری نماز جنازہ پڑھائے گا. سجدے میں گر گئیں، رونے لگیں. مولا آپ کے در سے وفاداری کا کیا صلہ ملا، آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے. اللہ امام نے کہا اللہ اس سے بڑھ کے اور ایک اجر عطا کرے گا. مولا وہ کیا؟ کہ دوبارہ زندہ کرے گا اور ہمارے 12ویں کے لشکر میں شامل فرما دے گا. تو کمالی ہے ان کی عظمت، ان کا مقام. سیکھنے آتی ہیں امامت کی دلیل یعنی معرفت امام کے لیے سفر کر رہی ہیں اور علم سیکھتی ہیں، اپنے علاقے میں جا کے بیان کرتی ہیں. یہی کام آپ کا ہمارا ہونا چاہیے. اور قرآن کریم کی ابتدا سورہ بقرہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. مومنوں کی علامت یہ ہے جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ نا ینفقون، خرچ کرتے ہیں. امام سے سوال ہوا مولا اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ مال خرچ کرتے ہیں. امام نے کہا مما علمناہم یبثون، جو ہم نے سکھایا ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں.
مومنین کی صفات یہ ہے، جب علم حاصل کرو، زکوٰۃ العلم نشر، علم کی زکوٰۃ یہ کہ اسے پھیلایا جائے۔ یا کمیل العلم خیر من المال، اے کمیل علم مال سے بہتر ہے۔ مولا کیوں؟ مولا کائنات نے کہا تھا مولا کیوں علم مال سے بہتر کیوں ہے؟ کہ علم جتنا خرچ کرو گے بڑھتا جائے گا، مال خرچ کرنے سے کم ہوگا۔ علم وہ ہے جس کی جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت تمہیں کرنا ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ العلم نشر، علم کی زکوٰۃ یہ کہ پھیلایا جائے۔ ہمارا آپ کا کام یہی ہونا چاہیے کہ کچھ سیکھا اہل تک، جو سمجھدار ہے اس تک، مومنین تک، مومنات تک اس بات کو پہنچایا جائے۔ تو یہی کام ہم کر رہے ہیں یہاں پہ۔ یہی والا کام تھا ان مومنات کا، یہ جن کا نام لیا میں نے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے احادیث لے کے وہاں پہنچاتی، علم دیتی، دوسروں کو بانٹتی، تو اللہ نے وہ اجر دیا کہ اگر اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں گی تو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور 12ویں امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ حجت خدا کی مددگار خواتین یہ ہیں۔ چند کا اور ذکر کیا تھا، انہی میں نے جناب ام ایمن کا ذکر کیا تھا، اگر یاد ہو آپ کو۔ ان کا نام تھا، جناب ام ایمن کا نام ہے بارکہ، بارکہ نام ہے حضرت ام ایمن کا۔ خدمت اہل بیت میں زندگی گزار دی تھی۔ اہل بیت علیہ السلام کی وفادار خواتین۔ حضرت ام ایمن وہ ہستی ہیں کہ جن کو کائنات کے نبی نے بشارت دی تھی، امرأۃ من اہل الجنہ، اہل جنت خواتین میں سے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں ان کی جانب کہ آپ اس موضوع میں ان ہستیوں کا ذکر لا سکتی ہے۔ ابھی میں جلدی بات کر کے پیغام پہنچا رہا ہوں، لیکن آپ جب روایات میں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ایک ہستی پہ پوری مجلس ہو جائے آپ کی، ٹھیک ہے؟ مثلا حبابۃ الوالبی علی طویل روایت ہے۔ جناب ام ایمن کیا عظیم المرتبہ شخصیت ہے، کائنات کے نبی کے والد کی کنیز ہیں، کائنات کے نبی کے والد جناب عبداللہ ان کی کنیز ہے، یعنی اس کے بعد نبی کریم کی خدمت کی ہے، پرورش کی ہے حضرت آمنہ کائنات کے نبی کی والدہ، ان کی باقاعدہ خدمت کی ہے۔ 6 سال کی عمر میں جناب آمنہ اس دنیا سے جب رخصت ہوئی ابوا کی سرزمین پر، تو حضرت ام ایمن تھی جو رسول کریم کو با حفاظت لے کے آئی ہیں مکہ۔ بچپنے سے کائنات کے نبی کی خدمت کی ہے، کہتی ہیں ایسا بچہ تھا جس نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا ہے، یہ میری حفاظت کرتا تھا، یہ برکت کا سبب تھا۔ جناب ام ایمن سے بہت ساری روایات ہیں۔ تو جناب ام ایمن وہ کہ جنہوں نے رسول کریم کی پرورش کی ہے۔ اب رسول کریم کی پرورش کی، حجت خدا کی مددگار ہوئی۔ اب سنیے گا، اب کائنات کے نبی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بس چلی جاتی، آزاد ہو جاتی؟ نہیں، شہزادی کونین کی خدمت میں آ گئے، یعنی جناب سیدہ کی خدمت کی۔ آپ کے علم ہے کہ جناب سیدہ کونین حضرت ام ایمن کو ہی لے کے گئی تھی نا دربار میں، اور بھی خواتین کو لے جا سکتی تھی۔ حضرت ام ایمن کو لے کے جانے کا کیا سبب بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ام ایمن شہزادی کونین کے علم دیکھیں، علم تھا، عالمہ تھی جناب سیدہ، کہ اگر میں جاؤں گی سامنے سے ایک اعتراض یہ ہوگا کہ ہم انبیاء میراث نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں۔ جناب ام ایمن کو لے کے گئی ہیں کہ مجھے یعنی جناب سیدہ مجھے اپنے بابا سے میراث میں ملی اور میرے بابا کو بھی اپنے بابا سے میراث میں ملی۔ اس دلیل کی جناب ام ایمن کا عظیم مقام ہے۔ اس کے علاوہ بھی شہزادی کونین کی شہادت کے بعد مدینہ سے چلی گئی تھی۔ میں ذکر کر چکا ہوں پہلے کہ کیا معجزہ ہوا، آسمان سے جناب ام ایمن کے لیے ڈول آیا تھا، جنت سے پانی آیا اور وہ پانی پیا تو جناب ام ایمن 7 سال تک نہ پینے کی حاجت ہوئی نہ کھانے کی حاجت ہوئی۔ شدید گرمی میں لوگ بھیج دیتے حضرت ام ایمن کو، اور حضرت ام ایمن کو نہ پیاس لگتی نہ بھوک لگتی۔ کیوں؟ ایک جملہ کہا تھا انہوں نے، کہا پروردگار اس صحرا میں موجود ہوں، اتقتلنی عطشا، کیا میں پیاس سے مر جاؤں گی؟ تو آسمان سے ان کے لیے ڈھول نازل ہوا۔ تو دنیا میں اللہ نے یہ اجر دیا، چھٹے امام کہتے ہیں پروردگار انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور 12ویں امام کے لشکر میں شامل فرما دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جناب زبیدہ، اور کافی نام ہیں، یہ میں صرف نام ذکر کر رہا ہوں، یہ ایسا نہ ہو پوری بات بار بار ریپیٹ ہو جائے، میں نے صرف اشارہ کیا ہے کہ کتنا بڑا موضوع ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں اور اس سے پچھلے ادوار میں وہ خواتین جو مددگار رہیں۔ اچھا، اسی میں ایک اور موضوع شامل ہو سکتا ہے، یا آپ کا الگ سے عشرے کا موضوع ہو سکتا ہے، یا اسی میں وہ شامل ہو سکتا ہے۔ وہ کون سا موضوع؟ امہات المعصومین،
معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی مادر گرامی، ہر معصوم کی والدہ گرامی، ان کی باقاعدہ ہسٹری مختلف جگہ پڑھی جائے، مختلف کتابوں میں موجود ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو موضوع گفتگو بنایا جائے. آیات کون سی لیں، یہ سوال آتا ہے نا پہلے کہ بھئی آیات کون سی لیں، یہ بھی بیان کر دیں گے. بلکہ ایک آیت مثال کے طور پہ میں آیت پیش کر دے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو شخص بھی عمل صالح انجام دے گا، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، شرط یہ ہے وہو مؤمن، ایمان کی دولت ہونا چاہیے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اپنی جانب سے پاکیزہ حیات عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل یہ انجام دیتے تھے اس سے کہیں بہتر اجر ہم اپنی جانب سے عطا کریں گے، یعنی ویسا نہیں، اس سے کہیں بڑھ کے. تو اب چاہے مومن ہو مومنہ ہو، پروردگار کے نزدیک کوئی فرق نہیں، ٹھیک، اللہ اس کی عظیم جزا عطا کرے گا. اب ان خواتین نے حجت خدا کی نصرت کی، اجر یہ تھا کہ اللہ جنت میں اس نے دخول عطا کر دیتا، لیکن نہیں، اس سے بڑا اجر یہ ہوگا جنت میں بھی بلند درجہ ایسے ملے گا کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اور 12ویں کے لشکر میں شامل کیا جائے گا. تو اللہ اس سے بہتر اجر دے گی. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. کون سی آیت ہے بھائی؟ غالباً سورہ نحل کی ہے، میں دیکھ لے رہا ہوں. آیت کیا پڑھی بھائی؟ یاد ہے کسی کو؟ ترجمہ بتائیں. جی بس شرط یہ ہے کہ وہ، جی ہاں، سورہ نحل، سورہ نحل. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون. سورہ نحل آیت نمبر 97، آیت نمبر 97. اس کے علاوہ اور دوسری آیات صدقہ دینے والے مومن مرد، مومنات، خواتین، اس طرح کر کے کافی آیات. جی کوئی سوال؟ جی سر میں آپ سے گزارش کروں گی جی جی کہ ابھی آپ جتنی خواتین ہیں نا اس میں موسٹلی جو ہے وہ بالکل نیو ہے، ان کو آپ کے پریویس لیکچر کے بارے میں بالکل نہیں پتا، تو یہ کہ آپ بار بار ریکمینڈ کر رہے ہیں. تو جو بہنیں موجود تھیں وہ بتا دیں گے نا، ورنہ وہی والا ریپیٹ ہو جائے گا بھائی. ٹھیک ہے، تو میں اسی لیے نام بتا رہا ہوں. جی جی بتائیے. بس یہ گزارش. تو اسی لیے وہی اشارہ کر دیا ہم نے، پھر بھی کافی حد تک ان خواتین کی جانب کہ جن کا اب مجھے بھی یاد نہیں کہ میں کس کس کا تذکرہ کر چکا تھا. یہ بھی ہے، ایسا بھی ہے، ممکن ہے، لیکن کچھ نے بتایا. تو عرض یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کی ایک لسٹ آ جائے. پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے اس موضوع پہ اگر کام کرنا ہو، پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ لسٹ آپ تیار کر لیں، نام لکھ لیں، ایٹ لیسٹ نام لکھ لیں. اس کے بعد اس کی ڈیٹیل ملتی جائے گی آہستہ آہستہ. آیات قرآن کریم کی اس طریقے کے آپ شامل کر لیں تو وہ اس کی ذیل میں آپ کیسے گفتگو کریں گے. مثلا یہ عالی آیت آپ نے شامل کی، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اس آیت کی آپ کو تفسیر دیکھنا ہے، مختصر سی. اردو میں کوئی بھی تفسیر دیکھ لیں، موبائل میں اپلیکیشن بہت ساری ہیں. محسن نجفی صاحب والا قرآن بہترین ہے. محسن نجفی صاحب کی تفسیر الکوثر ڈاؤن لوڈ کریں. اس کے بعد اس آیت کی تفسیر اس میں دیکھیں کچھ حد تک، بس وہ تفسیر دیکھیے، بعد میں اس سے آپ لنک دے کے ان خواتین کا تذکرہ شروع کر سکتی ہیں. ایک حدیث میں آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعجل. یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی مردوں کا ذکر ہے، یعنی کسی بھی عمل صالح انجام دینے والوں کا ذکر ہے، تو اس میں والیاں ویسے ہی داخل ہیں، یعنی خواتین ویسے ہی شامل ہیں. خود ہی کوئی مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، خواتین شامل ہیں. لیکن پھر بھی آ کے کچھ نے سوال کیا، رسول خدا یہ مردوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے، خواتین کا تو ذکر نہیں ہو رہا اس میں. تو پھر ایک آیت خاص طور سے نازل ہوئی. ویسے مردوں کا جب ذکر ہو کہ وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں، ان لوگ میں خواتین مرد دونوں شامل ہیں. لیکن الگ سے خاص طور سے ایک آیت ذکر ہوئی اسی حوالے سے جس میں دونوں کا ذکر کیا گیا. سورہ احزاب آیت نمبر 35، اس کی بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، میں پڑھ دے رہا ہوں جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات،
مرد ایمان لانے والے مرد اور خواتین، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی حفاظت کرنے والی خواتین اور اپنے عفت کی حفاظت کرنے والے مرد، والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور خواتین، سب کے سب اعد اللہ لہم مغفرہ و اجرا عظیما، اللہ نے سب کے لیے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا۔ ایسے آیت کی تلاوت کریں اور اس کے بعد اپنے موضوع کی جانب بڑھ سکتی ہیں، اور کافی آیات اس کے ذیل میں موجود ہیں اس طریقے سے۔ دیکھیں قرآن کریم نے جن خواتین کا ذکر کیا بالخصوص ہم اس حد تک ذکر کر دیتے ہیں، ایک حد تک جو اللہ نے مثال دی ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ نے کچھ مومنوں کے لیے مثال دی اور کچھ کافروں کے لیے مثال دی ہے۔ دیکھیں ایک حدیث تبرکاً سن لیجیے گا۔ حدیث میں ملا کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ جناب ابن عباس سے حدیث ہے، یہ غیر شیعہ کتب میں موجود ہے، اور احادیث اہل بیت میں بھی اس طریقے کی حدیث موجود ہے کہ خط رسول اللہ 4 خطوط، بیٹھے ہوئے ہیں سرکار اصحاب کے سامنے اور زمین پہ 4 لکیریں کھینچ دیں۔ اچھا رسول کو یہ عمل انجام دے رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہوگی، 4 لکیریں، 1 2 3 4، سب نے کہا، کائنات کے نبی نے کہا جانتے ہو یہ کیوں کیا ہے میں نے، یہ کیوں کیا؟ کہا نہیں معلوم، اللہ اس کا رسول جانے۔ تو سرکار نے ایک جملہ کہا، سب نے کیا کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، نہیں معلوم ہے رسول خدا 4 لکیریں کس وجہ سے آپ نے کھینچی۔ اچھا ایک اس سے پہلے میں آگے روایت سمجھانے کے لیے آگے بڑھوں، ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ سامنے والے کو سمجھانے کے لیے اشاروں کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ کائنات کے نبی کا طریقہ کار تھا، اب مجمع دیکھ رہا ہے سرکار زمین پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں، کیوں بھائی؟ وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، سب پوچھیں گے نا کیوں، خود پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیوں کیا ہے میں نے، نہیں معلوم۔ اچھا یہ عمل کیوں انجام دے رہے ہیں؟ تاکہ ایک الگ سے واقعہ ہو جائے تو سب کو روایت بھی یاد رہ جائے گی، سب کو روایت بھی یاد رہ جائے گی۔ اب سب نے کہا نہیں رسول خدا یہ 4 کیوں لکیریں ایسے کھینچی؟ کہ یہ 4 ان خواتین کے نام ہیں، یہ لکیریں ان خواتین کے نام ہیں کہ جو جنت کی سردار ہے۔ رسول خدا کون؟ جنت کی سردار۔ اب اس میں جو ترتیب بیان کی میں اسی حساب سے بیان کر رہا ہوں۔ افضل نساء الجنہ 4، جنت کی خواتین میں افضل ترین خواتین 4 ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ سنیے، جزاکم اللہ خیرہ، بالکل درست۔ اب یہاں ترتیب کیسے بیان کی؟ کہا خدیجہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھیں جناب خدیجہ کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج محمد وعجل۔ فاطمہ بنت محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ حضرت مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ دوسری روایت میں آیا ان تمام خواتین میں میری بیٹی فاطمہ ان سب کی بھی سردار ہے، یہ روایات میں آیا۔ اچھا اب یہ والی روایت جو میں نے پیش کی ہے نا ابھی، یہ حتیٰ صحاح ستہ میں بھی آپ کو ملے گی، غیر شیعہ کتب میں بھی آپ کو مل جائے گی یہ۔ اچھا کون سی خواتین ہیں ذرا بتائیے گا، ایک ایک کر کے۔ جناب مریم، حضرت مریم، آسیہ بنت مزاحم، جناب خدیجہ اور جناب سیدہ۔ تو اس میں کسی اور زوجہ کا بھی نام نہیں لیا، دوسروں کے سب دیکھیں حجت خدا کی مددگار خواتین، یعنی افضل، جب افضل یہ ہو گئی اب ہیں تو پھر جو بھی ان سے چاہے جنت میں بھی چلا جائے ان کے تحت میں ہی ہوگا۔ اور کچھ مثالیں اللہ نے قرآن میں دی ہیں، کچھ مومنین کے لیے دی ہیں اور کچھ دی ہیں کافروں کے لیے۔ میں دونوں آیتیں پڑھ دے رہا ہوں نا، یہ والی آیت بھی، ٹھیک ہے، تاکہ یہ آپ کے کام آ جائے۔ دیکھیں پہلے کون سی کافروں کی مثال دیں بیان کریں یا مومنین کی؟ آپ بتائیں بھائی۔ مومنین کی، ٹھیک ہے۔ کچھ اللہ نے کافروں کے لیے سمجھایا ہے، کچھ لوگ قرآن کی آیت پڑھیں گے صرف، ٹھیک ہے، تو اور کچھ مومنوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ
احزاب نہیں، سورہ تحریم، اس سورہ تحریم کی آیت ہم پیش کر رہے ہیں، ٹھیک. سورہ تحریم آپ نے کہا پہلے مومنین والی پیش کریں تو پھر آیت نمبر 10، ٹھیک. اور اس سے پہلے کافروں کے لیے مثال دی ہے، لیکن ہم آیت نمبر نہیں 10 والی کافروں کے لیے، 11 مومنین کے لیے، ٹھیک ہے بھائی. ہم پہلے 11 کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. بے شک اللہ مثال قائم کر رہا ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اس کی مثال امرأة فرعون، فرعون کی عورت. یہ ترجمہ اچھا ہوگا، یہ لفظی ترجمہ ہے. اللہ نے زوجۃ فرعون بھی نہیں کہا، ہم اردو میں کہہ دیں گے زوجہ بھی نہیں کہا، امرأۃ عورت یہ کہا، ٹھیک ہے. امرأۃ فرعون، فرعون کی عورت، فرعون کی بیوی. اس کی مثال دے رہے ہیں کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. ایک کافر کی بیوی کی مثال مومنوں کے لیے دی جا رہی ہے. اچھا آپ دیکھیں کیوں، کیا تھا کردار ان کا؟ اذ قالت، جب انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پالنے والے میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے، جنت میں ایک گھر بنا دے. حجت خدا کی مددگار خواتین، اپنے وقت کی حجت حضرت موسیٰ کی مددگار خواتین جناب آسیہ. اور کئی مرتبہ انہوں نے حضرت حزقیل کون تھے؟ مومن آل فرعون، مومن آل فرعون جنہوں نے جناب موسیٰ کی جان بچائی تھی. حضرت حزقیل کی زوجہ تھی جناب سبانہ الماشطہ، جن کا میں نے ذکر کیا، ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی گفتگو، بھولی تو نہیں؟ کون؟ حضرت حزقیل. 3 قسم کے، حقیقت میں 3 قسم کے سباق ہیں، سابقین الی الامم، امتوں میں سبقت لے جانے والے سب سے پہلے اسلام کی جانب 3 ہیں. صدیقین 3 ہیں، دوسری روایت یہ بھی ہے. صدیقین ساری دنیا میں جو اعلیٰ درجے کے صدیق ہیں وہ 3 ہیں. کون کون؟ پہلے مومن آل فرعون، یہ جناب حزقیل فرعون کے درباریوں میں سے ہیں، فرعون کے لوگوں میں سے ہیں، لیکن یکتم ایمان ہو، ایمان چھپائے ہوئے تھے، دل موسیٰ کے ساتھ تھا. زوجہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی قائل تھی، تو انہی زوجہ کا نام تھا جناب سبانہ الماشطہ. حضرت حزقیل پہلے ہیں کہ جو صدیقین میں سب سے پہلے. دوسرے ہیں مومن آل یاسین، معلوم ہے ان کے حوالے سے کچھ؟ کیا نام ہے؟ مومن آل یاسین. سنیے سورہ یاسین میں جن کا تذکرہ ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. یہ حبیب نجار ان کا نام تھا. دونوں نے نبیوں کی جان بچائی تھی، انہوں نے بھی نبی کی جان بچائی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ایمان کو چھپائے ہوئے تھے اور فرعونیوں کے ساتھ تھے. جب چلیں اپنے موضوع کے مطابق تو پوری روایت میں پیش کر دے رہا ہوں، پھر اس آیت کی طرف آؤں گا میں، ٹھیک ہے. موضوع کے مطابق ہے. موضوع کیا ہے؟ حجت خدا کی مددگار خواتین. سنیے، جب یہ مومن آل فرعون یہ حضرت موسیٰ کی جان بچانے آیا تو اس نے آیت کی تلاوت کی. آیت قرآن کریم جو الفاظ استعمال کیے قرآن نے وہ یہ کہ وہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا ان الملأ یأتمرون بک. اے موسیٰ، یہ ملأ کہتے ہیں ان وڈیروں کو، بڑے بڑے یہ لوگ یأتمرون آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک تاکہ آپ کو قتل کریں. میں آپ کے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، خاموشی سے یہاں سے نکل جائیے ورنہ آپ کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے. یہ کس نے بتایا؟ مومن آل فرعون نے بتایا، جس کا نام تھا حضرت حزقیل. پہلے تینوں مومن کا بتا دوں، پھر یہ والی روایت بیان کروں گا میں حجت خدا کی مددگار خواتین کے ذیل میں. سنیے گا، آیا ذہن میں ہے نا کہ یہ ملا، یہ وڈیرے بیٹھ کے آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہاں سے چلے جائیے ورنہ یہ آپ کو قتل کر دیں گے. نبی خدا کی جان بچائی حضرت حزقیل نے صدیقین میں قرار پائے. اس کے علاوہ مومن آل یاسین، جس مومن کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہوا کہ 2 نبیوں کو پہلے یہ قتل کر چکے تھے، فعززناہم بثالث، تیسرا نبی جب ہم نے بھیجا تو تیسرے نبی کو بھی قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، تو یہ شخص آیا، اس نبی کا بھی دفاع کیا، آخرکار اسے بھی شہید کر دیا گیا. اللہ نے اس کو جنت میں عظیم مقام عطا کر دیا. اس نے کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا کہ اے میری قوم نبیوں کی پیروی کرو. کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ مجھے جنت میں کتنا عظیم مقام مل گیا نبی کی وفاداری کے صدقے. تو وہ شہید ہو گیا تھا. وہ مومن آل یاسین تھا جسے حبیب نجار کہا جاتا ہے. ان دونوں نے اپنے وقت کے نبی کی
جان بچائی. سرکار کہتے ہیں، کائنات کے نبی کہتے ہیں، تیسرے صدیقین میں اور دونوں میں سب سے افضل، تینوں میں سب سے افضل میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ. انہوں نے بھی جان بچائی، علی علیہ السلام نے بھی جان بچائی. تو علی علیہ السلام افضل کیوں؟ ایک سبب یہ کہ کائنات کے نبی کی جان اس وقت بچائی جب تلوار لے کے کھڑے تھے اور کہا میں بستر پہ سو جاؤں گا، میں قتل ہو جاؤں، آپ محفوظ رہے. تو سرکار نے کہا علی ان سے افضل ہے. 3 صدیقین والی روایت ذہن میں آ گئی. تھوڑا سا پلٹیے. موضوع گفتگو ہے حجت خدا کی مددگار خواتین. ان خواتین کے ناموں میں صرف نام لکھ لیجئے، تھوڑی سی تشریح میں شاید پیش کر سکوں. حضرت اسماء بنت امیس عظیم شخصیت ہے. اسماء بنت امیس پہلے جناب جعفر طیار کی زوجہ ہیں، اور بچوں کی کیا تربیت کی ہے، کیا عظیم مقام ہے ان کا. حجت خدا کی کیسے مدد کی، کائنات کے نبی کی نصرت، کائنات کے نبی کی الفت محبت میں باقاعدہ انہوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی سرزمین پہ. اور جب وہاں سے آ گئی، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک جملہ صرف پیش کروں گا. جب مولا کائنات کے قتل کی سازش ہو رہی تھی نا، مولا کائنات کے قتل کی سازش ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنی کنیز کو بلایا. حجت خدا کی کیسے نصرت کی ہے. اپنی کنیز کو بلایا، آیت کی تلاوت کی، اسی آیت کی تلاوت کی جو مومن آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے کہا تھا. ان الملأ یأتمرون بک، یہ جو لیقتلوک، یہ جو وڈیرے ہیں بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنائیں. کا کچھ بھی نہیں کرنا، بس اس آیت کی تلاوت علی کے سامنے جا کے کر دینا. یا دوسری جگہ کہ آیت لکھ کے دی اور کہا یہ مولا علی علیہ السلام کو پیغام پہنچا دیجیے گا. یہ کنیز گئی، کہ اگر سمجھے نہیں نا علی تو ایک دفعہ آیت کی تلاوت کرنا، دوبارہ آیت کی تلاوت کرنا، کچھ نہیں کہنا، آیت کی تلاوت کر دینا. یہ خاتون آئی مولا کائنات کے سامنے، یہ کنیز تلاوت کی. جب آیت کی تلاوت کی تو علی علیہ السلام جان گئے کہ وہاں سے پیغام دیا جا رہا ہے. مولا کائنات جانتے تھے ویسے ہی، لیکن اس عمل سے جناب اسماء بنت امیس کی وفاداری سامنے آ رہی ہے. مولا کائنات جانتے تھے، کہا یہ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، یہ آپس میں میٹنگ کر کے بیٹھے ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، لہٰذا اپنی حفاظت کیجیے. اگر ہجرت کر کے جانا ہے تو کہیں ہجرت کر کے چلے جائیے. اس آیت کی تلاوت کی مولا کائنات نے. جس آیت کی تلاوت کی جواباً اس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ لوگ جب تک اللہ حفاظت کرنے والا ہے کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اور قتل کی سازشیں بھی کی گئی، باقاعدہ وہ پوری روایت اپنی جگہ موجود ہے. میں آیت کی تلاوت کر رہا تھا، ان آیت کی تلاوت کروں پھر ہم موضوع کو آگے بڑھائیں گے. اللہ مثال دے رہا ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. کس کی مثال؟ فرعون کی عورت، فرعون کی بیوی، جن کا نام تھا آسیہ. آسیہ نام تھا، حضرت آسیہ بنت مزاحم. آخری وقت ہے، پہلے آیت کی تلاوت کر دوں پھر روایت کی طرف بڑھوں گا کہ کتنا سخت انہیں عذاب دیا گیا تھا. جناب آسیہ بنت مزاحم کو پالنے والے اپنے نزدیک جنت میں میرا گھر بنا دے. کافی ہو گیا تھا، گھر بن گیا نہیں. دعا کیا کی ہے؟ یہ اس وقت دعا کی ہے باقاعدہ جب انہیں عذاب دیا جا رہا ہے. فرعون کا طریقہ کار انتہائی خطرناک تھا. ہاتھوں میں کیل ٹھکوا دیتا تھا، اور باقاعدہ ان جادوگروں کو بھی کہا تھا لَأُسَلِّمَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں درخت کی ٹہنیوں پہ ایسے لٹکاؤں گا کہ ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا ایک طرف کا پیر کاٹوں گا، ایسے ہی پڑے رہو گے. اور دھوپ میں ایسے لٹا دیتا تھا، پتھر سینے پہ رکھ دیتا تھا، ہاتھوں میں کیلے ٹھوکوا دیتا تھا، بڑا سخت عذاب دیا کرتا تھا چاہے جتنا قریبی ہو. فرعون، حضرت حزقیل کی شہادت، اور کتنے سارے لوگوں کو بے گناہ قتل کیا، حتیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل وعلی محمد وعجل فرجہ. چھٹے امام سے حدیث ہے قتل نیف 20,000 مولود، 22,000 سے زیادہ 20,000 سے زیادہ بچوں کو فرعون نے قتل کروایا. تعذر عن قتل موسیٰ، لیکن موسیٰ کو قتل نہیں کر سکا. کیوں؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کی حفاظت کی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی ہمارے آخری امام ہیں کہ ان کے ولادت کے وقت بھی باقاعدہ اعلان ہوا تھا کہ اگر کوئی بھی بچے کا وجود پائیں تو اس بچے کو قتل کر دیں. تو اسی لیے زیارت میں جملہ ملتا ہے جناب نرجس خاتون کی، السلام علیک یا شبیہۃ ام موسیٰ، یہ حضرت موسیٰ کی والدہ سے شباہت رکھنے والی جناب نرجس خاتون، آپ پر سلام. بہت زیادہ ریزمبلیشن ہے، لکھ لیجئے نام بھی. حجت خدا کی مددگار خواتین، حجت خدا کی والدہ ہیں جناب نرجس خاتون.
کمال کا مرتبہ ہے حضرت نرجس خاتون کا. اسی طرح جناب نرجس خاتون کو عربی جنہوں نے سکھائی کون تھی؟ نویں امام کی بیٹی جزاکم اللہ خیرہ حضرت حکیمہ خاتون. نویں امام کی بیٹی ہیں, 10ویں امام کی بہن ہیں, 11ویں امام کی پھوپھی ہیں. انہوں نے باقاعدہ جناب نرجس خاتون کو عربی زبان سکھائی اور کہا, یہ گیا امام نے کہا کہ آپ ان کی تعلیم کا کام انجام دیں. حضرت حکیمہ خاتون خود روایت نقل کرتی ہیں, عالمہ ہیں, لیکن دیکھیں حجت خدا کی مددگار خاتون جناب حکیمہ خاتون 9ویں امام کی بیٹی ہیں, 10ویں امام کی بہن ہے, 11ویں امام کی پھوپھی ہیں, لیکن معلمہ ہیں, تعلیم دے رہی ہیں حضرت نرجس خاتون کو. لیکن جب 15 شعبان کی شب آئی ہے اور 11ویں امام نے بیان کیا اپنی پھوپھی کو کہ اے پھوپھی, اللہ مجھے آج کی شب حجت خدا دے گا اور آج کی شب حجت خدا کے نور سے کائنات منور ہوگی. کہا میرے بیٹے کوئی علامت نہیں ہے. کہا حضرت موسیٰ کی والدہ کی شباہت رکھتی ہیں میری زوجہ جناب نرجس. اب سنیے گا, حجت خدا کی مددگار خواتین معلمہ ہیں, عمر رسیدہ ہیں, 11ویں امام کی پھوپھی ہیں, جناب نرجس خاتون کو پڑھاتی تھیں. لیکن اب جب 15 شعبان کی شب جناب نرجس خاتون آئی ہیں تو فوراً حضرت حکیمہ بوڑھی خاتون ہیں, آگے بڑھی, چپل اٹھا کے لائیں اور کہنے لگی اے سیدتی, اے میری آقا زادی آگے آئیے. جناب نرجس خاتون نے کہا آپ کیا کر رہی ہیں, یہ آپ آقا زادی ہیں, میں کیسے آقا زادی ہو گئی؟ کہنے لگی نہیں آج تک یہی تھا, لیکن آج مجھے پتا چلا کہ آپ حجت خدا کی ماں بننے والی ہیں تو آپ کا شرف بہت زیادہ بڑھ گیا. یہ کمال ہے, یعنی جسے پڑھایا ہو, عمر میں چھوٹا ہو, سب چیزیں, اس کے آگے آ کے جھکا جائے نہیں. یہ حجت خدا سے وفاداری کا ایک درس ہے. جناب حکیمہ خاتون, یہ سارے نام میں بیان کر رہا ہوں, لکھ لیجئے, ان کے حوالے سے کافی کچھ آپ کو مختلف جگہ مل جائے گا. ایک حکیمہ خاتون یہ ہے اور ایک حکیمہ خاتون دوسری ہیں, 7ویں امام کی بہن ہے, وہ بھی حکیمہ ہے. 6ٹھے امام کی بیٹی, 7ویں امام کی بہن, 8ویں امام کی کون ہو جائے گی؟ پھر پھوپھی ہو جائیں گے. جزاکم اللہ. انہوں نے 7ویں امام کو سب سے پہلے آغوش میں لیا تھا, حضرت حکیمہ خاتون. اور یہ والی حکیمہ خاتون 9ویں امام کی بیٹی, انہوں نے 12ویں امام کو سب سے پہلے آغوش میں لیا تھا اور 12ویں امام کی باقاعدہ صفات بیان کی حضرت حکیمہ خاتون نے. پلٹ کے آئیے, بات ہو رہی ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم کی. کیا کہا؟ پروردگار مجھے جنت میں گھر عطا فرما. فرعون نے 20,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کروایا, حضرت موسیٰ کو قتل نہیں کر سکا. یہی جواب 11ویں امام نے دیا تھا جب قتل عام ہو رہا تھا اور کہا گیا کہ گھر پہ بغیر اجازت کے گھر پہ خواتین داخل ہو جاتی ہیں. 11ویں امام کے گھر پر کسی بھی وقت رات کے پہر میں کہیں پہ بھی بچے کا وجود پائیں تو فوراً خبر دینا ہے انہیں, اور کوئی بھی شخص آ کے ان میں سے جلادوں میں سے آئے گا اور بچے کو قتل کر دے گا. اتنا مشکل دور تھا. ایسے میں اللہ نے حفاظت کی ہے 12ویں امام کی, اور اسی گھر میں ولادت ہوئی ہے, سرداب میں رکھا جاتا ہے. حضرت حکیمہ خاتون آغوش میں لے رہی ہیں, جناب نرجس خاتون آغوش میں لے رہی ہیں. تو وہ دور اسی طرح تھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. اللہ نے حفاظت کی وہاں بھی اور یہاں بھی. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. پوری روایت موجود ہے کہ 12ویں امام کو دربار میں بھی لایا گیا, قتل کرنے کی سازش کی گئی. جس طرح حضرت موسیٰ کو دربار میں لایا گیا, قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح 12ویں امام کو حضرت موسیٰ کا ذکر آ گیا تو ایک جملہ اور سن لیجیے, یہ نام بھی لکھ لیجیے, جناب کلثوم. کلثوم نہیں ہے, کلثوم واو کے بغیر ہے, یہ جو روایت میں آیا, ورنہ کلثوم بھی بعض نے لکھا ہے. یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ کی بہن ہے. کلثوم, کاف لام سے میم, جناب کلثوم حجت خدا کی مددگار. کون تھے حجت خدا اس زمانے میں؟ حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ کی حفاظت کے لیے یہ وہی بچی ہے نا جو ساتھ ساتھ ماں نے کہا بیٹی دیکھتی رہنا تابوت کہاں جا رہا ہے. دیکھتے دیکھتے جا رہی ہے, گریا کر رہی ہے, بھائی تابوت میں موجود ہے, بھائی کو پیار بھی نہیں کر سکتی. گئی, دیکھا کہ کہاں تابوت پہنچ گیا. اس طرح باقاعدہ جناب آسیہ بنت مزاحم نے کہا کہ ہم اس بچے کو بیٹا بنا لیتے ہیں, قتل نہیں کرتے. تربیت پا رہے ہیں جناب موسیٰ, لیکن رو رہے ہیں. کوئی بڑی بڑی خواتین کو بلایا گیا, کسی کا دودھ نہیں پی رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام
ایسے میں اللہ نے وعدہ کیا تھا نا، حرمنا علیہ المراضع، ہم نے دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ اب یہ بچی آ کے دربار میں دیکھ رہی ہے، سب پریشان ہیں، یہ بچہ رو رہا ہے، کیا کریں؟ اب تو باقاعدہ حاکم کا حکم ہو گیا کہ بھئی کوئی ایسا ہے جو اس بچے کو خاموش کروائے۔ تو اس بچی نے کہا میں گھرانے کو جانتی ہوں کہ جس کے پاس کوئی بھی بچہ آتا ہے خاموش ہو جاتا ہے، کیا جاؤ بلا کے لاؤ، وہ اپنی والدہ کو بلا لیں۔ جناب کلثوم اپنی والدہ کو بلانے جیسے ہی آغوش میں آئے، اپنی والدہ بالکل خاموش ہو گئے۔ تو ایک سوال بھی کیا تھا فرعون نے کہا ایسا تو نہیں تم ہی اس کی ماں ہو؟ تو ایک جملہ کہا انہوں نے کہ اللہ نے مجھے وہ شیر مادر عطا کیا ہے کہ میری آغوش میں جو بچہ آتا ہے خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ کہا حضرت موسیٰ کی والدہ نے، اور باقاعدہ پھر اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ روزانہ حضرت موسیٰ کی والدہ آتی تھی، جب شیر مادر کی خواہش ہوتی جناب موسیٰ سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی، دربار میں بھی آ جاتی تھی۔ یہی والی روایت میں پیش کر چکا ہوں جناب نرجس خاتون کی کہ باقاعدہ انہیں کنویں میں ڈالا گیا تھا۔ ایک روایت کی ہے، دوسری روایت کی کسے 12ویں امام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا۔ جب روایت سنی آپ نے یہ دوبارہ سناؤں؟ سنیے جلدی سنیے گا۔ جب گھر میں کسی بھی وقت میں نے بیان کیا نا خواتین داخل ہو جاتی تھی اور کہیں پہ بھی بچے کا وجود پائیں تو خبر دیتی وہاں پہ آ کے قتل کر دیا جاتا ہے، یہی ان کو کام دیا گیا تھا۔ رات کا وقت ہے، خواتین گھر میں داخل ہو گئی، خواتین گھر میں داخل ہوئی، بچے کی آواز یعنی وقت کے امام کی آواز سن چکی ہے۔ اب جناب نرجس خاتون کا دل گھبرا رہا ہے، کیا کیا جائے؟ ایسے میں صدائے غیبی آئی، القی حجت اللہ القہار فی البئر التی فی صحن الدار، اے مادر حجت خدا بچے کو صحن میں جو کنواں موجود ہے اس میں ڈال دیجیے، گھبرائیے نہیں، اللہ حفاظت کرے گا۔ جناب نرجس خاتون آئی اور کنویں میں 12ویں امام کو ڈال دیا۔ کنویں میں پانی یہاں سامنے نہیں ہوتا ہے، کنویں میں پانی بالکل نیچے ہوتا ہے، تہ میں ہوتا ہے۔ بچے کو ڈال دیا کہ بھائی بچہ میرا ہے، حجت اللہ کی ہے، وہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ کی حجت ہے۔ بچے کو کنویں میں ڈال دیا، خواتین نے گھر کی تلاشی لی، گھر میں کہیں بچے کا وجود نہیں ملا، سرداب تک دیکھ لیا، اور اگر کنویں میں ڈال بھی دیا ہو تو ہمارا کام تمام ہی ہو گیا کہ بچہ ویسے ہی مر جائے گا ان کے عقیدے میں۔ خواتین جیسے ہی گئیں، اب جناب نرجس خاتون کنویں کے نزدیک آئیں۔ جب کنویں کے پاس آئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کنویں میں ڈالا گیا تھا نا، کیسے باہر آئے تھے؟ قافلہ آیا تھا، ڈول ڈالا گیا تھا، وہی نازل ہوئی، اے یوسف اس ڈول کو تھام لو، اور حضرت یوسف اوپر آ گئے۔ جناب نرجس خاتون نے جیسے ہی کنویں کے اوپر سے وہ ڈھکن، وہ کپڑا وہ ہٹایا تو کچھ ڈول نہیں ڈالنا پڑا، فار الماء، پانی اوپر آیا، پانی اوپر آیا، حجت خدا پانی پہ موجود تھے، آغوش میں لیے، حتی لا تبلو القمات، روایت کا جملہ ملا کہ یہاں تک کہ وہ جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی تر نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے ایسے حجت خدا کی حفاظت کی۔ اس وقت کا بھی جملہ ہے کہ صدائے غیبی آئی، اے حجت خدا کی مادر 40 روز کے لیے بچے کو کنویں میں ڈال دیں، جب جب آپ کو بچے سے ملاقات کی خواہش ہو کنویں کے پاس آ جائیے گا، اللہ اسی طرح معجزے سے بچے سے آپ کی ملاقات کروا دے گا۔ جناب نرجس خاتون آپ نے لکھ لیا ہوگا نام، حجت خدا کی مددگار خواتین۔ اور یہی والا معاملہ ہوا تھا جب 15 شعبان کو 11ویں امام کی آغوش میں 12ویں امام تھے، 11ویں امام کی آغوش میں 12ویں امام ہیں، اور گھر کو ایک پرندوں نے گھیرے میں لے لیا ہے، گھر کو پرندوں نے گھیرے میں لے لیا۔ پرندے ایسے ہیں سبز اور سفید، الگ الگ روایات ہیں، ان کی بھی الگ کوالٹیز ہیں۔ 12ویں امام کے لیکچر میں ہم نے یہ بیان کیا تھا، یہ والی روایت۔ ایسے میں جناب حکیمہ خاتون روایت کرتی ہیں جو 9ویں امام کی بیٹی ہیں، 10ویں امام کی بہن ہے، 11ویں امام کی پھوپھی ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ 11ویں امام نے اشارہ کیا ایک پرندے کی جانب، جیسے اشارہ کیا وہ امام کے قدموں میں آ گیا، قدموں میں آیا تو 12ویں امام کو لیا اور اس کو عطا کیا اور کہا کہ اللہ کی جانب سے اس بچے کی حفاظت پہ مامور ہو جاؤ۔ اب یہاں پر جناب حکیمہ نے کہا بیٹے حسن عسکری یہ پرندہ کون؟ کہا ہذا جبرائیل وہذہ ملائکۃ الرحمہ، یہ جناب جبرائیل ہیں اور یہ رحمت کے فرشتے ہیں، مجھے میرے بیٹے مہدی کی ولادت کی مبارکباد دینے آئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وعلی محمد وعجل۔ اور اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہے کہ بچے کی حفاظت کی جائے گی۔ ملائکہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے اس بچے کو، حجت خدا کو عرش پہ لے جائیں، 40 روز کے لیے عرش پہ لے جائیں۔ میں نے خصائص امام مہدی علیہ السلام کے لیکچر میں بیان کیا تھا
کہ تمام معصومین علیہ السلام میں صرف 12ویں امام کو یہ عظمت اور مقام حاصل ہے کہ انہیں عرش پہ لے جایا گیا ولادت کے بعد۔ دوسرے امام جب ولادت ہوتی تھی تو ملائکہ آتے تھے مبارکباد دینے عرش سے، یہاں 12ویں امام کو لے جایا گیا اور 40 روز کے لیے لے جایا گیا، اور یہی ملائکہ ہر وقت جب شیر مادر کی خواہش ہوتی عرش سے لے کے آتے، جناب نرجس خاتون سے ملاقات کرواتے، جس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ سے ملاقات کروائی تھی۔ روایت میں ملا، وہ جو جملہ میں نے سنانے کے لیے پوری روایت سنا دی وہ یہ کہ جب جناب حکیمہ خاتون سے روایت ہے حضرت جبرائیل کو دے دیا، ابھی عرش پہ جانے کا وقت ہو گیا تو دیکھا 11ویں امام نے کہ حضرت نرجس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو کہا کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ کہ میں بچے سے ملاقات کیسے کروں گی جب یہ بچہ عرش پہ جا رہا ہے؟ تو 11ویں امام نے کہا کہ آپ حضرت موسیٰ کی والدہ سے شباہت رکھتی ہیں، جب جب بچے کو دودھ پلانے کی خواہش ہو ملائکہ عرش سے لے کے آ جائیں گے۔ تو یہ اس وقت کی روایت ہے کہ حضرت کلثوم کی بہت سارے نام میں نے ذکر کر دیے، پلٹیں دوبارہ فرعون کے دربار کی طرف، نام کتنے ذکر کیے ہیں جلدی سے لسٹ بتا دیں۔ اسما بنت امیس، جناب نرجس خاتون، حضرت حکیمہ خاتون، ٹھیک، 7ویں امام کی بہن جناب حکیمہ خاتون، حضرت کلثوم، اور پیچھے بھی ذکر کیا ہے سبانہ الماشطہ، ام سعید الاحمسیہ، حبابۃ الوالبیہ، جناب ام ایمن، ام سعید الاحمسیہ، یہ حضرت زبیدہ، اسما بنت امیس، نام ذکر ہوگا، یعنی ان سب کی الگ الگ پورا اشرہ تو ہو گیا آپ کا، صحیح۔ اچھا اب یہاں پہ آئیے، حضرت کلثوم کون ہے تھوڑا سا سن لیجیے، اپنے نام ذکر کر دیا تو سن لیجیے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، ان کا بھی تو نام ذکر کیا تھا ہم نے، 4 خواتین وہ بھی ٹھیک، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، ان کی مدد کے لیے 4 خواتین آئی تھی جنت سے، ہے نا بھائی، 4 خواتین یاد ہے کون؟ جناب سارہ آئی تھی، حضرت آسیہ آئی تھی، آسیہ بنت مزاحم آئی تھی، ان میں ایک روایت کے مطابق 6 امام کی حدیث کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام وآل محمد وعجل فرجہم، کہ جب 20 جمادی ثانی آئی تو جناب خدیجہ کے پاس ان خواتین نے تو باقاعدہ منہ موڑ لیا تھا جو مکہ کی خواتین تھی کہ تم نے یتیم ابی طالب سے شادی کی، اب ہم تمہاری مدد کو نہیں آئیں گے۔ حضرت خدیجہ مغموم تھی، غمزدہ تھی کہ 4 طویل القامہ خواتین آئیں اور کہا آپ پریشان نہ ہو، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم جنت سے آئی ہیں۔ کون ہیں آپ؟ میں مریم ہوں، یہ آسیہ بنت مزاحم ہے، جناب مریم آئی تھی، آسیہ بنت مزاحم ہے، اور یہ جناب مریم حضرت آسیہ بنت مزاحم، اب یہ کون نام لیا تھا ہم نے؟ سارہ، جزاکم اللہ، حضرت سارہ ہیں، اور حضرت کلثوم اخت موسیٰ، کلثوم یہ 6 امام سے حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 یہ کلثوم اخت موسیٰ، یہی بچی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کیا اجر دیا اللہ نے؟ جناب سیدہ کونین کی مدد و نصرت کے لیے بھیج دیا، اپنے وقت کی حجت کی مدد کی تو اللہ نے جناب سیدہ ام الائمہ کی نصرت کے لیے بھیج دیا، اور سب سے پہلے جس ہستی نے جناب سیدہ کونین کو آغوش میں لیا تھا وہ جناب مریم کی ذات ہے، حضرت مریم نے آغوش میں لیا، فلما استنطقت، اور کہا اے بی بی کلام کر کے دکھلائیے، تو جناب سیدہ کونین نے آغوش حضرت مریم میں کلام کیا تھا، کیا جملے کہے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، واشہد ان ابی محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے شوہر علی کائنات کے نبی کے بلا فصل خلیفہ اور وسیع ہیں۔ شہزادی کونین نے گواہی دی تھی، تو ان ہستیوں کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، یہ 4 خواتین جن کا ہم نے ذکر کیا۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم کی بات ہو رہی تھی، کیا کہا انہوں نے؟ جس آیت کی ہم نے تلاوت کی، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، پالنے والے جنت میں میرے لیے اپنے نزدیک گھر تعمیر کر دے۔ میں نے کہا یہ کہہ دیتی کافی تھا، یہ کہہ دیتی کافی تھا،
لیکن اگلا جملہ انہوں نے کہا کہ نجنی من فرعون وعملہ، پالنے والے مجھے فرعون سے بھی نجات دے، اس کے عمل، اس کی برائیوں سے، اس کے دین سے بھی نجات دے. مجھے نہ فرعون پسند ہے نہ اس کا دین پسند ہے. اللہ نے یہ آیت قرآن کریم میں بیان کی. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جتنے ظلم کرنے والے ہیں ان سب سے مجھے نجات دے. یہ کس نے کہا؟ جناب آسیہ بنت مزاحم نے. بڑا عظیم مقام ہے، باقاعدہ روایات اس کے ذیل میں کافی ذکر ہیں. اخذ فرعون امرأته آسیہ حین تبین له اسلامها یعذبها. فرعون نے جب پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، یعنی ظاہر کر دیا، پہلے اسلام دل میں چھپا ہوا تھا. ایک مومن آل فرعون تھا جس کے دل میں ایمان تھا، مومن آل فرعون جن کا نام تھا حضرت حزقیل، جزاکم اللہ. یہ مومن آل فرعون تھے، صحیح. ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، کفر کو ظاہر کیا تھا اپنی جان کی حفاظت کے لیے. دیکھیں، ایمان چھپا کر کفر ظاہر کرنا جان کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، یہ تقیہ کہلاتا ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے. کفر چھپا کے ایمان کو ظاہر کرنا یہ منافقت کہلاتی. ٹھیک ہے، تو یہ منافق جہنم میں ہے اور یہ تقیہ کرنے والے کو دگنا اجر و ثواب ملے گا، حدیث میں ملا. ٹھیک، تقیہ یعنی ایمان چھپایا ہوا ہو، یہ قرآن کریم نے مثال دی، اور کفر کو ظاہر کیا ہو. اگر پہلے ہی ظاہر کر دیتے ایمان کو حضرت حزقیل تو کتنے لوگ بے گناہ مارے جاتے، خود بھی شہید ہو جاتے. جو اتنے عرصے تبلیغ ہوئی وہ نہیں ہو سکی، خود قتل کر دیے جاتے، تو حضرت موسیٰ کو کون بچاتا؟ تو جب باقاعدہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور فتح نصیب ہو گئی حضرت موسیٰ کو، سب پہ واضح ہو گیا معجزہ، اب انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا. اسی طرح جناب آسیہ بنت مزاحم ہے. ٹھیک، یہ ذہن میں رہے. ایک جملہ سن لیجیے گا، میں ابھی تک کربلا کی خواتین تک آیا ہی نہیں، یہ الگ موضوع ہے، یہ بھی بڑا موضوع ہو سکتا ہے. جلدی میں شاید ایک دو خواتین کا تذکرہ کر دوں گا، حجت خدا کی مددگار خواتین. لیکن ایک جملہ سنیے گا. حضرت زہیرقین، عظیم المرتبہ شخصیت، حضرت زہیرقین جب نصیحت کر رہے تھے نا اپنی قوم والوں کو، امام حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو ابا عبداللہ الحسین نے ایک جملہ کہا، اے زہیر، تم نے ویسے ہی نصیحت کی جیسے مومن آل فرعون نے اپنی قوم کو نصیحت کی تھی. یعنی مومن آل فرعون بھی اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اے زہیر تم بھی ایمان کو چھپائے ہوئے. جناب زہیرقین کی بات کر رہا ہوں. جناب آسیہ بنت مزاحم کا مقام یہ ہے کہ عظمت کہ جب ان کا اسلام ظاہر ہو گیا تو فرعون نے باقاعدہ عذاب دینا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا روایت میں ملا، وَهُوَ يُعَذِّبُهَا، فرعون باقاعدہ عذاب دے رہا تھا اور ان کے ہاتھوں میں میں نے کہا کیلیں ٹھکوانا، بڑا سخت عذاب دیا کرتا تھا فرعون. فَشَكَتْ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِهَا، جو جملہ لکھا ہے اس میں روایت میں، حضرت آسیہ بنت مزاحم نے اسی عذاب نازل ہوتے ہوئے حجت خدا کو یاد کیا. حضرت موسیٰ کو دور سے دیکھا اور اشارہ کیا، ایک اشارہ کیا صرف کہ میری جانب نگاہ کریں، میری مدد کیجیے. ایک اشارہ کیا، فدعا اللہ موسیٰ علیہ السلام ان یخفف عنہا فلم تجد للعذاب علما. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی کہ پروردگار ان کی تکلیف کو ختم کر دے. یہ دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. امام کہتے ہیں حدیث میں آیا کہ اب اس کے بعد آسیہ بنت مزاحم کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی. اللہ نے دنیا میں ہی تکلیف دور کر دی اور عذاب نازل کر رہے. فرعون بھی حیران ہو گیا. اچھا، اسی وقت کی بات ہے جب انہوں نے دعا کی نہیں کہ پالنے والے مجھے جنت میں مقام دے اور فرعون اور اس کے عمل سے، اس کے دین سے مجھے نجات دے، جملہ کہا تو اسی وقت اللہ نے جنت میں انہیں ان کا مقام دکھا دیا. جیسے ہی جنت میں اپنا مرتبہ مقام دیکھا، فضحکت، ہنسنے لگی، مسکرانے لگی. فرعون حیران ہو گیا، کیا ہو گیا؟ میں عذاب دے رہا ہوں، ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں، سخت پتھر رکھا ہوا ہے اور یہ ہنس رہی ہیں. تو کہا بس کسی نے یہی کہا کہ انہوں نے حجت خدا کی طرف مدد کے لیے پکارا اور حقیقت میں اللہ وہی ہے جو آسانی کرتا ہے. اللہ نے ان کے لیے آسانی کی اور دنیا میں انہیں جنت دے دی. فرعون یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا اور باقاعدہ انہیں شہید کر دیا گیا. حضرت آسیہ بنت مزاحم کا بڑا عظیم مقام ہے اور کچھ ان کے حوالے سے روایات تھی، لیکن کمال یہ ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم کا، عظمت یہ کہ باقاعدہ احادیث میں ملا. ایک جملہ سن لیجئے گا.
کہ بھئی ایسا شوہر کہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک یہ نا کہ نہیں دیندار نہیں ہے شوہر، ہم کیسے گھر میں دین کو لاگو کریں، اپنے اوپر کیسے اپلائی کریں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ. اس کا شوہر، جس کا شوہر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، جہاں اصلاً تصور نہیں ہے کہ کس طرح اللہ کا نام لیا جائے یا موسیٰ حجت خدا کا نام لیا جائے، ایسے گھر میں رہ کے آسیہ بنت مزاحم جنت کی افضل ترین خواتین میں شمار ہو سکتی. تو احادیث میں ملا کہ بد اخلاق، بد کردار شوہر مل گیا، اگر خاتون صبر کر رہی ہے تو اللہ آسیہ بنت مزاحم کا جوار نصیب فرمائے گا. یہ تکمیلی احادیث ہمیں دیکھیں، وہ تفصیل اپنی جگہ ہے بہت ساری چیزوں میں کہ بہرحال گھرانہ محبت الفت سے چلتا ہے، قوانین سے نہیں چلتا، یہ ذہن میں رہے. اچھا، یہ میں نے روایت پیش کر دی. کچھ روایات میں ملا کہ جب دھوپ کی سختی ہو جاتی تو گرم لوہا رکھ دیا جاتا تھا، گرم لوہا رکھ دیا جاتا کہ وہ دھوپ سے گرم ہو اور زیادہ اذیت ہو. ایسے میں اللہ نے ملائکہ کو بھیج دیا جو پروں سے سایہ کرتے تھے. حضرت آسیہ بنت مزاحم کی ایسے حفاظت ہوئی ہے. شہزادی کونین سے بھی حدیث ہے، جناب آسیہ بنت مزاحم کے حوالے سے کافی حدیث موجود ہیں. میں نے آیت کی تلاوت کی ہے. یہ کس کے لیے مثال دی اللہ نے؟ مومنین کے لیے مثال دی. دو خواتین کی مثال دی اللہ نے مومنین کے لیے، دو خواتین کی مثال دی کافروں کے لیے. جلدی جلدی ان آیات کو سن لیجئے گا، بہت کم وقت رہ گیا ہے ہمارے پاس. آئیے اس سے اگلی آیت، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. سورہ تحریم آیت نمبر 12. اور ایک مثال دی جناب آسیہ کی، دوسری مثال دی حضرت مریم کی. آپ کی پوری ایک مجلس انہی 4 خواتین پہ ہو سکتی ہے، جناب آسیہ بنت مزاحم، جناب مریم، جناب سیدہ کونین، جناب خدیجہ بنت خویلد. انہی کے کردار پہ ایک مجلس ہو سکتی ہے آیات کے ذیل میں. اور پروردگار سب سے پہلے تو مجلس کے دوسرے مرحلے میں سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرے. یہی سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ سیکھے کیا کردار تھا جو اللہ نے قرآن کریم میں حضرت مریم کی خاص مثال دی. وہ مریم بنت عمران جنہوں نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، اپنی عفت کی حفاظت کی اور پاک دامنی کو ظاہر کیا، تو ہم نے ان کے بطن اطہر سے روح اللہ حضرت عیسیٰ جیسے بیٹے کو متولد کیا. وصدقت بکلمات ربها، اللہ کے کلمات کی تصدیق کی، وکتب، اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، عبادت گزاروں کی دی. یہ کس کے لیے مثال دے دی اللہ نے؟ مومنوں کے لیے مثال دے دی. کافروں کے لیے کیا مثال دی ہے؟ تھوڑا سا سن لیجیے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کافروں کے لیے اللہ نے مثال دی ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. نبیوں کی بیویاں ہیں، نبی کی بیوی ہیں، لیکن مثال کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. اچھا کون کون ہے بھائی؟ حضرت لوط، حضرت نوح، ان کی بیویاں. قرآن ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا، ہمارے بندوں کے تحت میں تھی، ان کی زوجیت میں تھی. صالحین، دونوں بندے تو اچھے تھے، بیویاں بری تھیں. دونوں مثالیں مل گئی نا. ایک بیوی اچھی تھی، شوہر برا تھا. یہاں شوہر اچھے تھے، بیوی بری تھی، بیویاں بری تھی دونوں. فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی اپنے شوہروں کے ساتھ. ٹھہر جائیے گا، یہ خیانت سے مراد نعوذ باللہ وہ گناہ والی بات نہیں ہے کہ شوہر کے علاوہ کسی اور سے تعلق رکھا، اور نہیں، یہ والی خیانت انبیاء علیہ السلام احادیث میں ملا. انبیاء علیہ السلام کے ازواج میں کوئی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہو سکتی. اس خیانت سے مراد یعنی ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ مخالفین کا، دشمنوں کا ساتھ دیا. ٹھیک، یہ ذہن میں رہے. فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی دونوں نبیوں کے ساتھ، حضرت لوط اور حضرت نوح، دونوں کی بیویوں نے خیانت کی. تو اللہ نے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں، تم رشتہ دار ہو، بیویاں ہو، عزت احترام ہے تمہارا، کوئی بات نہیں. تم نے خیانت کی، ان کا ساتھ نہیں دیا، پھر بھی تم جنت میں چلی جاؤ گی. اللہ نے یہ کہا؟ نہیں. قرآن کریم میں اللہ نے کیا کہا؟ ہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان کے شوہر اللہ کے مقابلے میں ان کے کوئی کام نہیں آ سکے. نبی کی بیویاں ہیں،
مثال کافروں کے لیے دیکھے دی جا رہی ہے. نبی کی بیویاں ہیں, کوئی کام نہیں آ سکے. قیل ادخل النار مع الداخلین, دونوں کو کہا گیا جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں چلی جاؤ. نبی کی بیویاں ہو تو ہو, نبی کے دین پہ نہیں ہو تو جہنم میں چلی جاؤ. تو اللہ مثال دے رہا ہے. اچھا, اس سے پہلے خود کائنات کے نبی کی ازواج کے لیے اللہ تعالیٰ مثال دے رہا. کائنات کے نبی کی ازواج کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہاں وفاداری چلتی ہے, رشتہ داری نہیں چلتی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج. 4 مثالیں ہم نے دی, قرآن کریم نے دی. 2 مثالیں 2 مومنہ خواتین کی اور 2 مثالیں کافرہ. بالکل رشتہ داری ان کی نبی سے, نبی کی ازواج ہیں, لیکن جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا. حجت خدا کی مددگار خواتین میں جناب ام سلمہ کا کردار بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ہم عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں. امام علیہ السلام نے کہا عمرہ نہیں کرنے جا رہے ہیں, یریدان الغدرہ, یہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں, یہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. کیا ہوا, وہاں گئے اور لشکر تیار کیا, زوجہ رسول کو لیا, حضرت عائشہ کو لیا, باقاعدہ کہاں پہنچ گئے؟ بصرہ پہنچ گئے. ایک حجت خدا سے جنگ کرنے آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک کا کردار کیا ہے, یہ پہلے حضرت ام سلمہ کے پاس آئی ہیں پیغام لے کے کہ میرے ساتھ لشکر میں شامل ہو, ہم حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لینے جائیں گے بصرہ. تو جناب ام سلمہ نے آیات کی تلاوت کی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے نہیں کہا اے نبی کی بیویوں قرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. حضرت ام سلمہ دیکھ رہی ہیں حجت خدا کی کیسے نصرت کری. جب لیکن انہیں پتہ چل گیا, لاکھ سمجھایا, پوری روایات طویل موجود ہیں, وقت نہیں موجود کہ میں روایت پیش کرتا, سمجھایا نہیں سمجھی, چلی گئی. یہاں سے حضرت ام سلمہ نے اپنے بیٹے کو بلایا, اپنے بیٹے کو بلایا. حضرت ام سلمہ کا ایک بیٹا تھا, رسول کریم سے پہلے جن سے شادی ہوئی تھی ان سے بیٹا تھا. بیٹے کو بلایا, خط لکھا مدینہ مولا کائنات کے لیے. دیکھیں 2 کردار ہمارے سامنے آ رہے ہیں, حجت خدا کی مدد کیسے کر رہی ہیں اور ایک حجت خدا کے مقابلے میں کیسے آ رہی ہیں. حضرت ام سلمہ نے خط لکھا اور کہا کہ آپ کے خلاف, میرے مولا آپ کے خلاف لشکر تیار کیا جا رہا ہے, بصرہ جا رہے ہیں. اگر مجھے قرآن نے منع نہیں کیا ہوتا تو میں آپ کے لشکر میں آتی, لیکن میں نہیں آ رہی, اپنے بیٹے کو آپ کی نصرت کے لیے بھیج رہی ہوں. اپنے بیٹے کو کہا بیٹے جہاں علی کہیں وہاں رہنا ساسا. جناب ام سلمہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا, امیر کائنات کے لشکر میں شامل ہوئے ہیں. ایک رسول کی زوجہ اپنے بیٹے کو نصرت کے لیے بھیج رہی ہیں, ایک کردار یہ, دوسری زوجہ لڑنے. یہ سب لکھتے ہیں. بالکل جنگ جمل ہوئی, ہزاروں لوگ قتل ہوئے, مارے گئے. ہاں وہ لکھتے ہیں نہیں, بعد میں جب اس آیت کی تلاوت کرتی تھی تو روتی تھی, دوپٹے کا پلو بھیگ جاتا تھا کہ میں کیوں گھر سے نکل کے گئی. وہ ساری روایات پیش کرتے ہیں اپنی جگہ, لیکن ہمارے سامنے 2 کردار ہیں. موضوع گفتگو دیکھیں, ایک چیز ذہن میں رہے گی, یاد رکھیے گا, آپ جو مجلس پڑھ رہی ہیں ضروری نہیں ہے ہر وہ چیز جو آپ پڑھیں اسے پڑھ دیا جائے. کچھ اپنی نالج کے لیے بھی رکھیں. جب اسٹڈی کر رہے ہوں, لیکچر سن رہے ہیں, کوئی بھی چیز, ہر بات ہر جگہ نہیں کہی جاتی. یہ بات ذہن میں رہے, کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے, یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. اچھے سے بات کی جائے, کہاں بات کی جائے, توسل کیا جائے اہل بیت علیہ السلام سے, جناب ام البنین سے خاص توسل کیا جائے, 2 رکعت نماز مانی جائے کہ پروردگار بہترین انداز سے یہ ذکر جو کرنے جا رہے ہیں ہو جائے. جناب ام البنین کو 2 رکعت نماز ہدیہ کریں. جناب ام البنین کا بھی ان خواتین میں نام شمار کر لیجیے, بڑا عظیم مقام ہے. میں نے کہا تھا کربلا کی کچھ خواتین کا ذکر کروں گا, لیکن اب وقت باقی نہیں ہے. 2 جملے صرف نام لکھ لیجیے گا. بحریہ ایک خاتون ہے, جناب جنادہ ابن حرس الکاہلی الانصاری, ان کی زوجہ ہے, کائنات کے نبی کے صحابی ہیں حضرت جنادہ جیم نون الف دال ہے, جنادہ ابن حرس الانصاری. ان کی زوجہ ہیں جن کا نام ہے بحریہ. یہ خاتون کون ہے؟ کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آئی ہیں. اپنے ساتھ 9 سال کا بچہ بھی آیا ہے ان کا, 11 سال کا یا 9 سال روایت میں لکھا. ان کے شوہر پہلے حملے میں شہید ہو گئے جن کا نام تھا حضرت جنادہ. اب یہ 9 سال کا بچہ خیمے سے نکلا, تلوار لے کے تیار ہو کے آمادہ ہو کے ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں آ کے ایک جملہ کہہ رہا ہے, امیری حسین و نعم الامیر سرور فراد البشیر النذیر. میرا امیر ابا عبداللہ الحسین ہیں, اور حسین وہ ہیں جو نبی کے دل کا چین ہے. یہ 9 سال 11 سال کا بچہ یہ شعر پڑھ رہا ہے. ابا عبداللہ الحسین نے بلایا, کہا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرے مولا آپ کی راہ میں شہادت کا نذرانہ پیش کرنے جا رہا ہوں. تصور کیجئے
شوہر شہید ہو گیا. اب زندگی بھر ماں کو اسی بچے کے سہارے جینا ہے نا, زندگی بھر اس بچے کے سہارے جینا ہے. سنبھال کے رکھے ہو. امام حسین نے ایک جملہ کہا بیٹے اپنی ماں کی خدمت کرو. شوہر ان کے شہید ہو گئے, تمہارے بابا نے جان کا نذرانہ پیش کیا, کافی ہے. ماں تمہارا غم برداشت نہ کر سکے. جواب سنے کہ بچے نے کیا کہا, کہ میرے مولا ماں نے ہی تیار کر کے بھیجا ہے. یہ بچہ گیا, کچھ کو واصل جہنم کیا, شہید ہوا. زیارت ناہیہ میں سلام آیا اس 11 سال کے بچے کا. ماں کا کردار ایسا. اچھا انہی کے ساتھ ایسا ہوا تھا. حجت خدا کی ایسی نصرت تھی, انہی کے ساتھ یہ ہوتا. ہمت یہ ہے کہ جب ان کے بچے کو شہید کر دیا گیا تو سر مبارک قلم کر کے ان کی جانب پھینکا گیا. گریہ زاری کیا کہ امام علیہ السلام دیکھیں تو افسردہ ہوں, نہیں, سر لیا, سر کا بوسہ دیا, میرے بیٹے تم نے زہرہ مرضیہ کے سامنے روشن کر دیا مجھے. اسی سر کو دشمنوں کی جانب دوبارہ پھینکا ہے. جملہ کہا ہے ہم جو خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں. اسی سر سے بعض روایت میں آیا 2 ناریوں کو واصل جہنم کیا ہے. حجت خدا کی مددگار خواتین. ام وہب آخری خاتون کا ذکر کر رہا ہوں. شوہر شہید ہو چکا ہے. عبداللہ ابن عمیر کلبی ان کی زوجہ ہے, شہدائے کربلا میں ہے. عبداللہ ابن عمیر کلبی ہاتھ کٹ چکا ہے. اب عبداللہ الحسین کی نصرت میں ہاتھ کٹا ہوا پلٹ کے آئے ہیں, اور پلٹ کے جب آئے ہیں تو زوجہ نے داد شجاعت دی ہے. کہا لیکن ابھی بھی میں راضی نہیں ہوئی ہوں, بس اب عبداللہ الحسین پہ جان کا نذرانہ پیش کرو تو راضی ہوں گی. شوہر گیا, دوبارہ کتنوں کو واصل جہنم کیا. جب شہید ہوا تو یہ زوجہ شوہر کے جنازے پہ آئی ہے. قدموں سے خاک کو اٹھایا, پیشانی پہ لگایا, ایک دعا کی ہے, پروردگار امام حسین کے صدقے میں دعا کرتی ہوں مجھے بھی شہید کے ساتھ جنت میں جگہ عنایت فرما. یہ دعا کی, یہ دعا کر رہی ہیں. شمر نے اپنے غلام رستم کو کہا کہ نیزہ تیر چلایا جائے. تیر چلا, نیزے چلے. اسی جگہ جام شہادت نوش کر گئی. کربلا کے شہداء میں پہلی خاتون جو شہید ہوئی ہے جناب ام وہب عبداللہ ابن عمیر کلبی کی زوجہ. حجت خدا کی ایسے نصرت کی ہے. پروردگار سے دعا کریں گے مالک ہم زمانہ غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں, پالنے والے تجھے واسطہ امام امر زمان کا مالک ہمیں ہماری نسلوں کو امام مہدی علیہ السلام کے وفاداروں میں شمار فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلوات.